درد کا عالم تھا، اس کی لاش کو گاڑی میں رکھ کر گاڑی سمیت جلا دیا گیا، یا پھر اسے ملیر ندی کے اندر بہا دیا گیا؟ آخر کراچی کے نوجوان کی لاش کہاں پر گئی؟ کس دردناک انداز سے اس کو قتل کیا گیا؟ اور پس پردہ ایسی کہانی کہ آپ دہل کر رہ جائیں، ایسے جرم کرنے والوں کی کہانی کہ جس کے سامنے پولیس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پولیس جس کے سامنے بے بس نظر آتی ہے، وہ پولیس کے ڈی ایس پی کو سرے عام گولی مارتا ہے۔ وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ مقتول کی ماں جب پولیس تھانے میں جا کر گڑ گڑا کر درخواست کرتی ہے تو کوئی اس کی فریاد نہیں سنتا۔ 6 جنوری کو وہ لاپتہ ہوتا ہے، 16 جنوری کو اس کی لاش کو دفنا دیا جاتا ہے، پولیس کو کوئی کلو نہیں مل پاتا۔ پولیس کبھی کہتی ہے کہ اس کی لاش کو شیر کھا گیا، کبھی کہتی ہے کہ اس کی لاش کو ملیر ندی میں بہا دیا گیا، پھر کہتی ہے کہ نہیں حب چوکی کے پاس اس کی گاڑی سمیت اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ آخر کون ہے یہ مظلوم مقتول اور کون ہے وہ طاقتور قاتل کہ جس کے پیچھے اتنی مضبوط فورس ہے کہ وہ پولیس پر فائرنگ کرتا ہے لیکن اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا؟ یہ ہے آج کا موضوع، اور ایکسکلوزیو خبر کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شریک گفتگو ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ میں پوری کہانی آپ کو سناؤں، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، حق اور سچ کی آواز کو بلند کیجئے گا، اور قاتل کو اس حد تک قصوروار، قاتل جتنا قصوروار ہے اس کو اتنی ہی سزا ملنی بھی چاہیے، کیونکہ یہاں طاقتور لوگ ہمیشہ چھوٹ جاتے ہیں۔ آپ کی آواز اٹھانے سے، چینل سبسکرائب کرنے سے، شیئر کرنے سے جتنی آواز بلند ہوگی اتنا ہی اس قاتل کے گرد گہرا تنگ ہوگا۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اپنے پروردگار کے شکر سے کرتے ہیں۔ بہت اہم اور بہت ہی خطرناک قسم کی کہانی، جرم کی ایسی کہانی کہ جو کراچی کے ایک پوش علاقے کے اندر ہوئی اور جس کی گونج پورے پاکستان نے محسوس کی۔ اگر کسی کو اس ماں کا درد کا احساس نہیں ہوا تو وہ شاید یہاں کی پولیس تھی، اور وہ قاتل تھا کہ جس کے دل میں رتی برابر بھی درد نہیں ہوا۔ کہانی شروع ہوتی ہے 6 جنوری کو، 6 جنوری سال 2025۔ ہر ماں نے یہ خواہش کی ہوتی ہے کہ اگلا سال اس کے بچوں کے لیے بہت اچھا ہو، اور ہر نوجوان اس خواہش کے ساتھ نئے سال کی خوشی مناتا ہے کہ اس کے لیے سال اچھا ہوگا۔ مگر 6 جنوری کا دن ایک بہت ہی منحوس دن تھا، خاص طور پر فیضان کی، مصطفیٰ عامر کی ماں کے لیے۔ مصطفیٰ 6 تاریخ کو جاتا ہے اور اس کے بعد واپس نہیں آتا۔ 7 تاریخ کو معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کس جگہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ اس جگہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو اس کا دوست بھی ہوتا ہے اور جس کے پاس مصطفیٰ کام بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا۔ واضح طور پر شک جا رہا ہوتا ہے۔ ماں دل برداشتہ ہو کر، باپ مجبور ہو کر، باپ بے بسی کے حالت میں عدالت کی طرف جاتا ہے، پولیس کی طرف جاتا ہے، پولیس سے مدد مانگتا ہے کہ میرا بچہ لاپتہ ہے، لیکن پولیس ایک روزنامے میں انٹری کے علاوہ اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں دیکھتی۔ یہ کراچی کا پوش علاقہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی یعنی DH ہے، اور وہیں پر ایک تھانہ ہے۔ ماں دوسرے دن پھر جاتی ہے اور کہتی ہے میرے بیٹے کا کچھ معلوم نہیں ہو سکا، آپ براہ مہربانی وہ موبائل اور گاڑی کو دیکھیے کہ وہ کہاں پر گیا ہوا ہے۔ موبائل میں سم نہیں ہوتی ہے، لیکن موبائل کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کیا گیا ہوتا ہے، لیکن پولیس کوئی بھی کارروائی کرنے سے اجتناب برتتی ہے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن گزر جاتے ہیں، لیکن پولیس اس حوالے سے کوئی بھی کارروائی نہیں کرتی۔ اس کے بعد یہ خبر میڈیا میں آنا شروع ہوتی ہے کہ ایک نوجوان غائب ہو چکا ہے جس کا نام مصطفیٰ ہے، اور پولیس اس حوالے سے کوئی سپورٹ نہیں کر رہی ہے۔ ان کے ماں باپ اپنے تعلقات کا استعمال کرتے ہیں، اور تعلقات کے استعمال کر موبائل کا ڈیٹا کسی طریقے سے حاصل کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی اس دوست، اپنے ہی اس مالک کے گھر پر اس کی آخری لوکیشن آتی ہے اور اس کو وہیں پر بلایا گیا تھا۔ اس دوست، اس کا نام ہے ارمغان۔
ارمغان نام کو ذہن میں رکھیے تاکہ آپ کو بعد میں یاد رہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ارمغان وہ شخص ہے کہ جس کے پاس وہ جاتے ہیں، بار بار میڈیا میں یہ چیزیں آتی ہیں لیکن کوئی اس پر توجہ نہیں دیتا، اور آخر میں میڈیا اور سوشل میڈیا ہم جیسے لوگوں کی ہی کوششوں کے بعد پولیس اس پہ آگے بڑھتی ہے اور ارمغان کو بلانے کی کوشش کرتی ہے۔ ارمغان نہیں آتا ہے، پولیس وہاں پر جاتی ہے، ایک ڈیفنس کے علاقے فیس 5 کے اندر ایک عالیشان بنگلے کے اندر ارمغان ہوتا ہے۔ پولیس اندر انٹر ہونے کی کوشش کرتی ہے تو ارمغان اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ پولیس پر جدید اسلحے سے فائرنگ کروا دیتا ہے، اور فائرنگ کے نتیجے میں کوئی عام آدمی زخمی نہیں ہوتا بلکہ پولیس کا DSP زخمی ہوتا ہے۔ یہ خبر اور تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہوتی ہے۔ پولیس اب اس طاقتور شخص پر ہاتھ نہیں رکھتی، لیکن اب معاملہ DSP پر فائرنگ کا ہوتا ہے اور اس خبر کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ بات ہے 13 فروری کی۔ ارمغان کو گرفتار کیا جاتا ہے، گھر کی تلاشی لی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہ ارمغان کہاں ہے۔ صرف ایک ہی دن میں جب اسے عدالت میں طاقتور شخص ہے پیش کیا جاتا ہے تو عدالت ایک عام آدمی کے لیے تو ریمانڈ دے دیتی ہے، لیکن اس شخص کا ریمانڈ ہی نہیں دیتی، اور صرف ایک دن کا ریمانڈ آتا ہے اور ارمغان کو جیل کسٹڈی ہو جاتی ہے۔ پولیس اس کیس کو دیکھ نہیں پاتی۔ ایک بار پھر پولیس اس کے گھر میں داخل ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر خون کے دھبے قالین پر موجود ہیں۔ خبر یہ آتی ہے کہ اسے ملیر ندی کے اندر ارمغان کے کچھ دوستوں کو پکڑا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اسے شاید ملیر ندی کے اندر بہا دیا گیا یا وہاں پر پھینک دیا گیا ہے۔ پولیس پوری ملیر ندی کے علاقے کو کھنگال ڈالتی ہے لیکن وہاں پر اس کا اتا پتہ معلوم نہیں ہوتا۔ پولیس وہاں پر کام کرنے والے طاقتور شخص کے گھر میں طاقتور شخص کو جب پکڑتی ہے، ان کے ملازمین کو پکڑتی ہے، جب وہاں انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ قالین پر خون کے دھبے موجود ہیں اور یہاں پر 2 شیر موجود تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان شیروں نے اسے ارمغان مصطفیٰ کو کھا لیا ہو یا اسے اس کی خوراک بنا دیا گیا ہو تاکہ نہ رہے نشان، نہ کوئی ثبوت رہے، اور اس کے بعد ان شیروں کو بھی غائب کر دیا جاتا ہے۔ پورے میڈیا میں یہ خبر آنا شروع ہوتی ہے کہ ارمغان جیسے ظالم شخص نے مصطفیٰ جیسے کو، ایک نوجوان کو شیروں کی خوراک بنا دیا ہے۔ ہر جگہ یہ ہیڈ لائن چلنا شروع ہوتی ہے، لیکن ابھی بھی تشنگی رہ جاتی ہے۔ پولیس انویسٹیگیٹ کرنا شروع کرتی ہے اور ان 2 جو ملازمین وہاں ہوتے ہیں اسے پکڑتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آخر اس تاریخ کو یہاں پر کون کون موجود تھا۔ پولیس کو ایک نام ملتا ہے جس کا عرفیت ہوتی ہے شاویز، جو بچپن کا دوست ہوتا ہے ارمغان کا۔ وہ اسے لے کر پولیس اسے اٹھاتی ہے شاویز کو، کیونکہ ارمغان اتنا طاقتور شخص ہوتا ہے کہ اس کی FIR درج نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے۔ FIR تو درج ہو گئی لیکن اس کا ریمانڈ نہیں مل پا رہا ہوتا، اور اس کے باپ جو کہ کانٹریکٹر ہے۔ اب ارمغان کا آخر دھندا کیا ہے، کام کیا کرتا ہے کہ اتنا زیادہ پاورفل ہوتا ہے؟ یہ بات آتی ہے کہ وہ مختلف پارٹیز ارینج کرتا ہے۔ اس پارٹیز کے اندر لڑکیوں کو، لڑکوں کو اور مختلف عیاشی کرنے والے ان بڑے بڑے کاروباری شخصیات کو خواتین فراہم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ افیون بھی دیتا ہے، یعنی منشیات بھی دیتا ہے، اور نشے کی حالت میں ان کی ویڈیوز بناتا ہے، اور ویڈیوز بنانے کے بعد اسے بلیک میل کرتا ہے۔ اس بلیک میلنگ کا واضح ثبوت پولیس کے پاس موجود ہوتا ہے، جبکہ اس کے گھر سے بے تحاشا کمپیوٹرز ملتے ہیں، جس سے یہ بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ کوئی کال سینٹر چلا رہا تھا، لیکن اس کے شواہد موجود نہیں ہیں۔ مختلف ویڈیوز اس کے پاس سے ضرور ملتی ہے۔ اب پولیس ایک بار پھر اس موبائل کی تلاش میں ہوتی ہے جو کہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ 1 مہینے بعد جب پولیس کے DSP پر حملہ ہوتا ہے، اس کے اور جب 6 جنوری کو یہ واقعہ ہوتا ہے، اس کے 1 مہینے کے بعد پولیس کو وہ موبائل مل جاتا ہے۔ پولیس دوسری طرف شاویز کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ شاویز پولیس کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ جب شاویز پولیس کے ہاتھ لگتا ہے تو شاویز پولیس کو یہ بتاتا ہے کہ ہم اسے لے کر گئے تھے ہب چوکی، یعنی کہ کراچی سے بالکل جڑا ہوا بلوچستان کا وہ شہر جسے ہب کہا جاتا ہے۔ ہم لے جائے جاتے ہیں اور ہب میں لے جا کر ہم اس کو اس کی گاڑی کے ساتھ آگ لگا دیتے ہیں۔ سوچئے سمجھیے کہ کیا بات ہے کہ ایک شخص کی لاش کو ڈیفنس کے علاقے فیس 5 سے لیا جاتا ہے، اس کی لاش کو ڈگی میں رکھا جاتا ہے اور اسے یہاں سے لے کر کراچی کو کراس کرتے ہوئے ہب چوکی کہ جہاں پر باقاعدہ ٹول دیا جاتا ہے، جہاں پر چیکنگ ہوتی ہے،
اسے کراس کروایا جاتا ہے اور کراس کروا کر اسے ہب چوکی ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور اس کی لاش کو وہاں پر جلا دیا جاتا ہے۔ کوئی پولیس نہیں، کوئی لوگ دیکھنے والے نہیں ہیں۔ آخر یہی تو ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے کراچی شہر کے اندر منشیات بھی آ جاتی ہے، کراچی شہر کے اندر اسلحہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں انہیں تمام راستے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور شخص تھا کہ یہ ان تمام سیکیورٹی کو بریچ کرتے ہوئے آگے جاتا ہے اور پھر وہاں پر آگ لگا دیتا ہے۔ یہ جو ہب کے شہر کا تھانہ ہے، اس تھانے میں پولیس کو ایک گاڑی ملتی ہے اور اس کے اندر ایک ڈیتھ باڈی ملتی ہے۔ ابھی دیکھیے گا، کہانی سنیے گا، ابھی اس کہانی میں بڑا ٹرن آ رہا ہے۔ پولیس کو یہ ملتی ہے 7 جنوری کو۔ پولیس FIR درج کرتی ہے، ہب کی پولیس، اور کراچی کی پولیس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس پہ جو لاش جلی ہوئی ملتی ہے اسے وہ تھانہ، ہب چوکی کا تھانہ ایدھی کے حوالے کر دیتا ہے اور ایدھی سینٹر والے اسے نامعلوم سمجھتے ہوئے 16 جنوری کو اس لاش کو دفنا دیتے ہیں۔ اس وقت جب تک کہ کراچی کی پولیس کو یہی نہیں معلوم ہوتا اور کراچی کی پولیس نے سنجیدگی کا مظاہرہ ہی نہیں کیا ہوتا، اس وقت تک ایدھی والے اس کو دفنا دیتے ہیں۔ اب چاویز جو باتیں بتاتا ہے اس کی مدد سے پولیس ہب کے اس علاقے میں جب پہنچتی ہے تو ہب کی پولیس ان کو یہ بتاتی ہے کہ ہاں، ہمیں یہاں سے ایک گاڑی ملی تھی۔ پولیس CCTV فوٹیجز کی مدد لے کر اس بات کو کنفرم کر دیتی ہے کہ ہاں، یہی گاڑی تھی جو یہاں گھر سے نکلی تھی اور یہی گاڑی تھی جو وہاں پر موجود تھی۔ افسوسناک بات دیکھیے کہ جب ہب والوں کو ایک گاڑی جلی ہوئی ملتی ہے، اس کے اندر ایک لاش بھی ملتی ہے، تو ہب والے اس کے چیچس نمبر کو ڈیٹیکٹ کر اس کو معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ یہ گاڑی کس کی ہے اور یہاں پر کس طرح سے آئی، بلکہ وہ فائل کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ہماری پولیس اور یہ سسٹم۔ لیکن خیر، بات کو سمجھیے گا۔ اب پولیس کے ایک اہم عہدیدار نے آج پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب، اب جو ہمیں شواہد ملے ہیں اس کے مطابق اس کی لاش کو ہب چوکی لے جایا گیا اور وہاں پر گاڑی سمیت جلا دیا گیا اور اس کا ثبوت ہمیں شاویز نے دیا ہے۔ تاحال اس کی تصدیق کیوں نہیں ہو سکی؟ تاحال اس لیے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ جناب ظاہر لاش مکمل طور پر جل چکی۔ اب اس لاش کو جہاں ایدھی کا قبرستان ہے وہاں سے نکالا جائے گا، نکالنے کے بعد پھر اس کا DNA ہوگا، اس DNA کو اس کی ماں کے DNA کے ساتھ چیک کیا جائے گا اور چیک کرنے کے بعد اس بات کو میچ کیا جائے گا کہ کیا واقعی میں یہ مصطفیٰ عامر ہے یا نہیں ہے۔ تاحال جس طریقے سے پہلے کہا گیا تھا کہ اس کی لاش کو ملین میں دفنا دیا تھا، پھر یہ بات ہوئی کہ جناب اس کی لاش کو شیر کھا گئے تھے، اس کے بعد یہ بات کہ جناب اب اس کی لاش کو ہب کی طرف رکھا گیا ہے، یہ معاملہ تاحال اگلے ٹرن کی طرف جاتا ہے۔ مگر 5 بنیادی سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ جب مصطفیٰ کی ماں گڑ گڑا کر پولیس کے پاس جا رہی تھی تو پولیس کیوں سنجیدہ نہیں ہو رہی تھی اور پولیس نے 1 مہینہ کیوں ضائع کیا؟ اس 1 مہینے کے دوران وہاں پر گاڑی جل جاتی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ جب وہ گاڑی جلی، جب وہاں پر ایک شخص کی لاش بھی ملتی ہے تو آخر پولیس چیچس نمبر کو کیوں ڈیٹیکٹ نہیں کرتی اور کیا وجوہات ہیں کہ اس کے پیچھے نہیں جاتی ہے؟ اور تیسرا بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اب اس کہانی میں کوئی نیا ٹرن باقی ہے؟ ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ جس طریقے سے شاہ زیب جتوئی کیس تھا، یعنی کہ شاہ زیب کا کیس تھا، جس طریقے سے شاہ رخ کا کیس تھا، وہاں پر طاقتور لوگ ہمیشہ قتل کرنے کے بعد نکل جاتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے کراچی کے علاقے میں ایک خاتون کو نشے کی حالت میں لوگوں کو کچلتے ہوئے دیکھا، بہت شور مچا، لیکن اس کے باوجود وہ خاتون باعزت طور پر بری ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ ارمغان جو کہ پولیس والوں پر فائرنگ کر دیتا ہے، جس کے پاس بہت ساری نازیبا ویڈیوز موجود ہیں، جس کے ہاتھ پر بیوروکریسی ناچتی ہے، جو اپنے آپ کو بدماش تصور کرتا ہے، جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور محسوس کرتا ہے، جس کا پولیس ریمانڈ بھی نہیں لے سکتی ہے، اس شخص سے پولیس کچھ اگلوان نہیں سکتی ہے، پولیس اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر پاتی ہے، کیا وہ پھر رہا ہو جائے گا اور اسی طریقے سے رہا ہو جائے گا جس طریقے سے ماضی کے تمام کیسز ہوتے رہے؟ نمبر 4، پولیس کیا ان تمام چیزوں پر کارروائی کرے گی کہ کس طریقے سے یہاں پر لاشیں، اسلحہ اور منشیات اس شہر کے اندر آتی ہے اور پولیس کچھ بھی نہیں کر پاتی ہے؟ اور 5واں اور آخری سوال یہ ابھرتا ہے کہ آخر کیا پولیس کے نظام نے اصلاحات کی جائے گی کہ جس کی بنیاد پر اس طرح کے کیسز نہ ہو سکے اور جلد سے جلد معاملات حل ہو سکے کہ اس سے پہلے لوگوں کو دفنا دیا جائے اور کیس کو بھی دفنا دیا جائے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کو اگر حق اور سچ کو
جاننا ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔